دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جب تک حق سب پر آشکارا نہیں ہو جاتا اور سب کو حقیقت پتہ نہیں چل جاتی میں باہر نہیں آ سکتا، اور بادشاہ کو اس بندے کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ تم اس سارے کیس کی از سر نو تفتیش کرو اور جو حقیقت ہے اس کو سب کے سامنے لاؤ۔ بادشاہ نے ان سب عورتوں کو اور زلیخا کو بلایا اور پھر ان الفاظ میں ان سے مخاطب ہوا۔ بادشاہ کہنے لگا قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ بادشاہ نے ان سب عورتوں کو جمع کیا اور ان سے کہنے لگا کہ جب تم سب نے مل کر یوسف کو بہلانے کی اور بہکانے کی کوشش کی تھی، مجھے ذرا وہ واقعہ تفصیل سے بتاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کیا یوسف پر لگا ہوا وہ الزام درست ہے، صحیح ہے کہ یوسف نے زلیخا کے دامن پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ساری یک زبان ہو کر کہنے لگیں حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے تو یوسف میں کسی قسم کی برائی نہیں پائی۔ سوء ان میں جو تنوین ہے یہ تنکیر کی ہے۔ تنکیر کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی برائی نہیں پائی۔ وہ کہنے لگیں کہ ہم سب نے مل کر کوشش کی تھی کہ یوسف زلیخا کی بات مان لیں، لیکن یوسف نے تو ایک دفعہ بھی آنکھ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھا تک نہ تھا۔ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی سے پوچھا گیا کہ اب تم بتاؤ کہ معاملہ کیا تھا، تو وہ کہنے لگی قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق، وہ اپنی زبان سے کہنے لگی کہ آج حق سب پر آشکارا ہو گیا ہے، اور حق کیا ہے، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، کہنے لگی حق یہ ہے کہ میں نے اسے بہکانے اور بہلانے کی کوشش کی تھی، لیکن یوسف نے اپنا دامن میری اس ناجائز خواہش سے بچائے رکھا، وانه لمن الصادقین، اور بے شک یوسف ہی سچے ہیں۔ تو آج بھری محفل میں ان سب عورتوں نے اور زلیخا نے اپنی زبان سے یہ اقرار کر لیا کہ یوسف علیہ السلام پر لگا ہوا ہر الزام جھوٹا ہے، وہ بے گناہ تھے، انہیں بے گناہ قید کیا گیا تھا، سارا قصور زلیخا ہی کا تھا۔ انسان صبر کا دامن تھامے رکھے تو ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ صبر اسے ایسی بلندی پر لے جاتا ہے کہ پھر مخالفوں کے پاس سوائے اپنے جھوٹ کے اعتراف کے دوسرا کوئی چارہ رہ ہی نہیں جاتا، جیسا کہ یہاں ہو رہا ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو یوسف علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے جو یہ مطالبہ کیا تھا کہ پہلے عورتوں کو جمع کر کے ان سے حقیقت بات پوچھی جائے، ان سے سچ پوچھا جائے، تو کہنے لگے کہ اس سے میری جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ جو میرا محسن اور مربی ہے، جو عزیز مصر ہے، اس کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ لم اخنہ بالغیب، کہ جب وہ موجود نہیں تھا تو میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ حالانکہ پیچھے ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ عزیز مصر کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے اور قصور سارا زلیخا ہی کا ہے، لیکن یہاں یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے عزیز مصر کو جو حق پتہ چلا تھا تو وہ ایک گواہ کی زبان سے پتہ چلا تھا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ زلیخا خود اپنی زبان سے اعتراف کرے کہ میرا کسی قسم کا قصور نہیں ہے، تاکہ عزیز مصر کے دل میں کسی قسم کا شک یا شبہ نہ رہ جائے۔ آگے آپ فرمانے لگے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ جو خیانت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو پورا نہیں ہونے دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے بہت سادہ سے الفاظ میں ہمیں مربی اور محسن کی قدر و منزلت بتا دی کہ جو تم پر احسان کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جانے انجانے میں اس کو نقصان پہنچا دو،
یا اس کو تکلیف پہنچا دو۔ تو ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو ہمارے محسنین ہیں، جو ہمارے مربی ہیں، مثلاً ہمارے والدین ہیں، ہمارے بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں کوئی ہوتا ہے، ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، تو یہ سارے ہمارے محسن اور مربی ہوتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی حال میں ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس کے اندر لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی، لوگوں کا احسان ماننے کی طاقت نہیں ہے اور وہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ آگے یوسف علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ یوسف علیہ السلام فوراً ارشاد فرمانے لگے کہ وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنی نفس کی برات کا اعلان نہیں کر رہا، میں اپنی نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ جو نفس ہے انسان کا وہ تو امارۃ بالسوء، کہ وہ تو برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ امارہ کا لفظی ترجمہ ہے بہت زیادہ حکم دینے والا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو انسانی نفس ہے یہ تو انسان کو ہر وقت برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، گناہ کی دعوت کرتا رہتا ہے۔ اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے الا ما رحم ربی، کہ جس پر اللہ تعالی رحمت کرے۔ انسان کو ہر وقت اپنے رب سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ میرے خدا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کے خلاف اٹھ کر لڑ سکوں، یا میں شیطان کے بنائے ہوئے اور شیطان کے بچھائے ہوئے جالوں کا مقابلہ کر سکوں۔ اے میرے اللہ تو مجھ پر رحمت کرنا اور میرے پاؤں کو استقامت بخشنا، ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے پیر پھسل جائیں۔ جب انسان ہر وقت اپنے رب سے اس طرح سے محو گفتگو رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی قسم کی مشکل میں پھسلنے نہیں دیتے۔ ایک اور بات بھی جو ہمیں یہاں سے سمجھ آ گئی وہ یہ ہے کہ اپنی برات کرنا یہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے۔ محفلوں میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ جی ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، یہ کوئی اتنا پسندیدہ کام نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی، کہ ہم اپنے نفس کی برات نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں الا ما رحم ربی، کہ بچتا وہی ہے جس پر اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہے تو انسان جتنا بھی قوی الارادہ کیوں نہ ہو، مشکل جو ہے وہ اس کو بہا کر لے جایا کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ان ربی غفور الرحیم، کہ بے شک میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے، لیکن یہ جو غفور الرحیم ہے، ان صفات کے حصول کے لیے بھی انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، ورنہ اسی قرآن میں وہ دوسری صفات بھی ہیں جن میں جبار اور قہار کے الفاظ بھی ہیں۔ تو ان صفات سے ہرگز دھوکہ نہ کھایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان گناہوں کی دلدل میں صرف اس لیے دھنستا چلا جائے کہ ان ربی غفور الرحیم۔ اگر وہ اس امید پر گناہوں میں دھنستا چلا جا رہا ہے اور وہ واپس آنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس وقت پھر غفور الرحیم نہیں ہوگا، وہ اس وقت وہ جبار اور قہار ہوگا۔ اللہ غفور الرحیم اس شخص کے لیے ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد فوراً نادم ہو جائے، فوراً توبہ کرے، روئے گڑ گڑائے، اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اور جو گناہ کرنے کے بعد اکڑ جائے اور اسے یہ احساس تک نہ ہو کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، تو پھر ان کے لیے قرآن میں دوسری بھی بہت ساری وعیدات نازل کی گئی ہیں۔ یہ سارا واقعہ ہو جانے کے بعد بادشاہ کہنے لگا وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ کہنے لگا کہ اب تم اس کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اسے اپنا مشیر خاص بنا لوں، تاکہ ایسے عقل مند اور ایسے سمجھدار انسان سے حکومت اور عوام الناس دونوں کو فائدہ پہنچے۔ بادشاہ نے پیغام بھجوایا، یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ حق آشکارا ہو گیا ہے۔ آج زلیخا نے خود اپنی زبان سے یہ گواہی دے دی ہے کہ میں بے قصور ہوں، تو آپ باہر تشریف لے آئے۔ جب آپ بادشاہ کے پاس آئے تو قرآن فرماتا ہے فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے جب آپ سے گفتگو کی تو وہ پہلے ہی آپ سے متاثر تھا، اور اب گفتگو کے بعد وہ اور زیادہ متاثر ہوا اور وہ کہنے لگا
انک الیوم لدینا مکین امین، کہنے لگا پیارے یوسف آج کے بعد آپ ہمارے پاس رہائش پذیر ہوں گے، اور امین آپ آج سے ہمارے معتمد بندوں میں شامل ہیں۔ اس کے بعد اس نے بہت اصرار کیا کہ یوسف علیہ السلام حکومت کے عہدوں میں سے کوئی عہدہ سنبھال لیں۔ جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ فرمانے لگے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ فرمانے لگے کہ اگر میرے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے تو پھر ایسے کریں کہ مجھے سرزمین مصر کے خزانوں پر امین اور وزیر مقرر کر دیں، یعنی آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ مصر کا وہ معاشرہ جہاں بے حیائی، فحاشی اور عریانی عام تھی، جہاں ہر طرف ظلم و ستم عام تھا، جہاں بھائی بھائی کے دشمن تھے، مصر کے اس ظالم اور سفاک معاشرے میں بھی حکومت کو یہ شعور تھا کہ عہدہ اسی کو دیا جائے جو اس کا حقدار ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ عہدے اپنوں ہی میں بانٹ دیے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام ابھی تھوڑی دیر پہلے تو جیل میں تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ان سب کی نظروں میں مجرم تھے، لیکن اب جب وہ الزام جاتا رہا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت سمجھدار اور قابل نوجوان ہے، اور اس نے خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ حل بھی بتایا تھا کہ اس قحط سے نمٹنا کیسے ہے، تو انہوں نے فوراً اپنے وزیر خزانہ کو ہٹا کر یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ آپ فرمانے لگے انی حفیظ علیم، کہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور جس کام کا میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کا مجھے علم بھی ہے۔ تو حفیظ علیم سے آپ نے یہ بات سمجھائی کہ جو ملک کا وزیر خزانہ ہو وہ حفیظ ہونا چاہیے، وہ حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو عوام کا پیسہ کھا جائے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو عوام کے پیسے سے اپنی پراپرٹیاں بناتا پھرے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو عوام کا پیسہ اپنی تجوریوں میں بھرتا رہے۔ اور فرمایا علیم، کہ مجھے پتہ بھی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کہ اس عہدے پر بیٹھنے والے کو کم از کم یہ طریقہ سلیقہ تو آتا ہو کہ چلانا کس طرح ہے۔ تو حفیظ علیم یہ کسی بھی عہدے کے لیے دو قرآنی معیار ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ شخص حفاظت کرنے والا ہو، وہ چور یا ڈاکو نہ ہو، وہ خائن نہ ہو، وہ خیانت کرنے والا نہ ہو، اور دوسرا علیم، کہ اسے آتا جاتا بھی ہو، صرف یہ نہ ہو کہ اس کے ہاتھ میں ڈگری ہے، بلکہ اسے کچھ آتا جاتا بھی ہو، وہ کچھ کر بھی سکتا ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ ارشاد فرمانے لگے کہ اسی طرح جس طرح ہم نے آپ کو بیان کر دیا ہے، ہم نے یوسف کے لیے سرزمین مصر میں رہنے سہنے کا بندوبست کیا، یتبوأ منہا حیث یشاء، اور اتنا خوبصورت بندوبست کیا کہ وہ اس میں اب جہاں چاہیں رہیں، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے اب آپ پوری سلطنت مصر کے وزیر خزانہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ فرمانے لگے کہ ہم اپنی رحمت جسے چاہیں دیتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام پہلے دن سے صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ تو ان کے رب نے ان کو کنویں سے نکال کر اور بازار مصر سے نکال کر آج ان کو وزیر خزانہ بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو گے، اگر تم ہماری رضا پر راضی رہو گے، تو اس بات کا یقین رکھو کہ پھر ایک دن آنے والا ہے جب میں تمہیں ایسا مقام اور مرتبہ دوں گا کہ دیکھنے والے عش عش کریں گے۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، اللہ فرماتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء، کہ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پر جتنے انعامات کیے گئے ہیں ان کو رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور انہی انعامات میں سے ایک وزیر خزانہ کا عہدہ بھی ہے۔ تو یہ جو دنیاوی عہدے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن ان میں ایک شرط ہے، ان میں ایک شرط ہے کہ ان دنیاوی عہدوں پر بیٹھ کر نظام چلایا اس طرح جائے جس طرح اللہ نے مطالبہ کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی دنیاوی عہدہ ملا ہے، مسلمانوں کی نگہداشت کی کوئی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، اور آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے، آپ نے اسلام کے تقاضوں کے مطابق اس عہدے کو پورا کیا ہے، تو پھر تو وارے نیارے ہیں، پھر تو اس بندے جیسا دوسرا کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جب کسی کو دنیاوی عہدہ ملتا ہے تو پھر وہ ساری اخلاقی حدیں پار کر جاتا ہے اور اسے سوائے لالچ کے اور سوائے پیسوں کے دوسری کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اب یہ بندہ جو ہے یہ رحمت سے نکل کر دوسری طرف چلا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ ہم محنت کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو انسان اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو بھلے اس وقت اس کو کوئی نہ جانتا ہو، اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور میرے رب کا یہ قانون ہے کہ وہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی کاموں کا اجر تو اللہ ہی نے دینا ہے، بھلا ایک انسان دوسرے انسان کو دے ہی کیا سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اللہ فرماتے ہیں آخرت کا اجر بہت زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو متقی تھے۔ یہ آیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ آیت ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے کہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں تو ہم نے دنیا ہی میں نہیں رہ جانا، ہم نے ایک دن واپس جانا ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں کوئی عہدہ ملتا ہے، اگر کسی کو دنیا میں کوئی عزت و احترام ملتا ہے تو یہ سب کچھ فانی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقی عزت و احترام وہ ہے جو قیامت والے دن کسی کو ملے گا۔ تو مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی دنیا کو تو بہتر بنائے ہی بنائے، لیکن وہ اپنی آخرت کو بہتر بنائے۔ تو مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو بہتر بنائے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں آخرت کا اجر بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ دنیا میں تمہیں جو کچھ بھی مل جائے، چاہے تم پوری دنیا کے سربراہ بن جاؤ، پوری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ، لیکن ایک دن تم نے مر جانا ہے اور یہ سب کچھ یہیں پر رہ جانا ہے۔ لیکن اگر تم آخرت میں اپنے اعمال کے ذریعے اور میرے فضل کے ذریعے سرخرو ہو گئے تو تم جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک ہماری 57 آیتیں پوری ہو گئی ہیں۔ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے ہیں، خوشحالی کے 7 سال گزر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے جو کام لینا تھا وہ لیا جا رہا ہے۔ اب آگے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا دوبارہ قصہ شروع ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل آیت نمبر 58 سے پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔